بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبر ایک ہی ہے اور اس خبر سے ہی میں آپ کو بہت ساری خبریں دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ چیف الیکشن کمشنر نے وہ فیصلہ سنایا ہے اور آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے، پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجئے گا۔ وہیں سے میں گفتگو آگے شروع کرتا ہوں ٹائم ضائع کیے بغیر۔ نمبر 1 یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو کافی عرصے سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ پہلی نوٹ کریں بات کہ یہ فیصلہ کافی عرصے سے محفوظ کیا ہوا تھا اور یہ فیصلہ پتہ تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینا تھا، اس کے لیے ٹائمنگز کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں آئیں۔ ایک دفعہ ضمنی الیکشن، آپ کو معلوم ہے کہ ضمنی الیکشن پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس لیے پوسٹ پون کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جیت رہے ہیں۔ اس دوران طے ہوا تھا کہ اس دوران ہم فیصلہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور یہ ضمنی الیکشن منسوخ ہو جائے گا، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور آؤٹ، اور باقی جو الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اس کا یہ تھا، لیکن پھر سوچا گیا کہ نہیں، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، یہ معاملہ فوراً اعلیٰ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا، اعلیٰ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا تو سٹے مل جائے گا اور عمران خان صاحب پھر الیکشن میں حصہ لے لیں گے۔ ایک یہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد طے ہوا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ پھر عمران خان صاحب کو بڑے پیغامات بھجوائے جاتے رہے، اور میں پوری معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ کل بھی عمران خان صاحب کو کچھ پیغامات بھجوائے گئے اور کہا گیا کہ کمپرومائز کر لیں، مل بیٹھ کے کھیلتے ہیں، مل جل کر کھیلتے ہیں، اور اپنے اندر تھوڑا تحمل پیدا کریں، صبر پیدا کریں، لچک پیدا کریں، سارے مل ملا کے چلیں۔ پاکستان کی معیشت بہت خراب ہے، پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، مسا کی معیشت کرنی ہے، تو سارے مل کے چلیں، آگے بڑھیں اور ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں ملک کو، تو یہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وہ بھی سن لیا۔ پھر ایک یہ تھا کہ لیجسلیشن کر لیتے ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ہم پارلیمان میں قانون سازی کرتے ہیں، آپ پارلیمان میں واپس آ جائیں، قانون سازی کرتے ہیں، قانون سازی کے ذریعے نواز شریف صاحب کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، یہ فارن فنڈنگ اور یہ ساری چیزیں، یہ اس میں ایک ریفارمز کے نام سے ایک بل آ جائے گا، اس میں پی ٹی آئی بھی حصے دار، نواز شریف بھی، سارے حصے دار بنے اور آگے بڑھتے ہیں، اس کو بھی آن کر لیں۔ پھر یہ تھا جو نیب کی پیٹیشن ہے اس پہ بھی آپ رجسٹ نہ کریں، نیب والی پیٹیشن بھی واپس لے لیں، وڈرا کر لیں، اور جو ہو چکا ہے اس کو کر لیں، یہ بھی سن لیا گیا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ فیٹف کا جو آیا تھا، فیٹف کا معاملہ جب تلوار لٹک رہی تھی، جس کا کریڈٹ آج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیٹف نواز شریف صاحب کے دور میں ہی پاکستان جو ہے وہ گیا تھا گرے لسٹ میں، اور اس کے بعد پوری جو لڑائی لڑی وہ عمران خان صاحب نے لڑی، حماد اظہر صاحب نے لڑی، اسد عمر صاحب نے، وہ پوری کی پوری ٹیم تھی جنہوں نے 4 سال محنت کی، اور پھر آخری جو ہچ تھی وہ تھی لیجسلیشن کرنی تھی کہ اینٹی منی لانڈرنگ، آپ ایسی قانون سازی، سخت قانون سازی کریں۔ وہ جب بل آیا تھا فیٹف کا، اس کے ساتھ ہی سینیٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جوائنٹ سیشن سے منظور کروانا تھا۔ اس وقت کیا ہوا تھا، اس وقت بھی یہ نیب، یہی والا جو نیب ترمیمی بل ہے، یہ دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو۔ اسپیکر اسد کیسر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اعظم خان صاحب گواہ ہیں، عمران خان صاحب خود گواہ ہیں، اور ان کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ یہ آپ اس کو اٹیچ کر دیں، فیٹف کا جو بل ہے اس کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر دیں، اور اس میں پھر آپ کی اپوزیشن بھی ساتھ آ جائے گی، یعنی ایک طرف فیٹف کی قانون سازی کروائیں، دوسری طرف یہ نیب ترامیم کا بل منظور کروائیں، اور یہ NRO2 ٹھپا لگ جائے گا پارلیمان سے، اس کو بھی منظور کروا دیں۔ عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا، اور وہ مسودہ جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب تھا، یہی والا، تو وہ انکار کر دیا تھا۔ اعظم خان صاحب تک پیغام پہنچا، اعظم خان صاحب نے آگے نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کو کہا، ادھر اسد کیسر صاحب کو بہت پریشر ڈالا گیا، اسد کیسر صاحب نے بھی خان صاحب کو بتایا کہ جناب یہ ہے، تو یہ فرمائش آ رہی ہے، تو فرمائش بھی کون لے کے آ رہا تھا یہ بھی ذرا سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے فرمائش آ رہی تھی، کیونکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہا جاتا تھا کہ اس طرح نہیں چلنا، یہ نیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں چل سکتی، یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اس طرح نہیں چلتی، ملک کو بھی چلانا ہے۔ تو وہ ڈرائنگ روم کے جو مستقل مندوب ہیں وہ بھی یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا، اس لیے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوا، اور فیٹف صرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں نے منظور کیا، اور اس کے بعد وہ منظور ہوا، اور آج پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل گیا، جس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے کمپرومائز بھی نہیں کیا، NRO بھی نہیں دیا، اور حماد اظہر کو اور ان کی پوری ٹیم کو
اور وہ جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے پھر اب بھی یہ رجیم چینج یہ کیونکہ چل رہا ہے، یہ پوری کی پوری ڈیمانڈ لسٹ ہے، ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے جو پوری کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم بی بی آ گئیں لندن، انہوں نے لندن جانا تھا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تھی، وہ ہو گئی ہے۔ اب اگلا جو ہے وہ مرحلہ وہ ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، وہ بھی ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر عمران، اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے، یہ ساری رات جو کچھ ہوتا رہا وہ ساری کی ساری نہیں بات مانی گئی اور اس فیصلے کو رکھا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو یہ اس طرف سے روز، کیونکہ ابھی تک فیصلہ جو ہے اس پہ دستخط نہیں ہے، ایک رکن بیمار ہے، اچانک فیصلہ سنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ ذرا غور طلب باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز تھی، کیونکہ دوسری طرف ایک خبر چلوائی گئی جیو پہ خبر چلوائی گئی کہ جناب باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ جیو نے بریکنگ نیوز کے طور پہ خبر چلائی، اور اس میں این ڈی یو کا ذکر کیا گیا کہ این ڈی یو میں کسی نے سوال پوچھا اور اس کا جواب دیا گیا۔ تو ریٹائرمنٹ انہوں نے کہا جی کہ ریٹائرمنٹ نہیں لینی 5 ہفتے کے بعد۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ خبر آ رہی ہے۔ تو ہم انتظار کرتے رہے کہ جب پریس ریلیز آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ تو پریس ریلیز جب آیا ISPR کا تو اس میں یہ مینشن نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس لیے یہ خبریں اب ذرائع سے ہی چل رہی ہیں۔ اور اس وقت تک کیونکہ یہ بات واشنگٹن سے بھی ایک دفعہ چلی تھی کہ واشنگٹن میں بھی انہوں نے ایسی ہی بات کی ہے جنرل صاحب نے، اور اب این ڈی یو میں یہ بات اس طرح چلی ہے۔ لیکن ایک سمپل سی بات ہے کہ اس کرائسس کو اگر ختم کرنا ہے، اور یہ کیوس کو ختم کرنا ہے، جو ایک نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، تو سمپل ہے کہ ڈی جی ISPR آئیں اور آ کے ایک دو لفظ کا گفتگو کر دیں یا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں 3-4 لائنوں کی، یا جنرل صاحب خود جو ہے وہ کر دیں۔ ابھی آج اگر یہ گفتگو اس کو اون کرتی، اگر ISPR اس خبر کو اون کرتا تو یہ ISPR کے سٹیٹمنٹ کا حصہ تھا، تو لہٰذا اس خبر کو اون نہیں کیا گیا، وہ صرف ایک خبر چلوائی گئی۔ تو لہٰذا اس لیے ابھی معاملہ موجود ہے، یہ میں آپ کو کہہ دوں، کیونکہ جب تک سمری، پھر یہ ہے کہ سمری موو ہو جانی چاہیے، سمری موو نہیں ہوئی ابھی تک، اور سمری موو ہو جاتی ہے تو پھر اگین یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور چیزیں ڈسٹ بیٹھنا شروع کر دے گی۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی سمری موو ہو جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا صورتحال کے لیے۔ پھر ایک اور بات بھی، کیونکہ پھر جب ایک کانسپریسی، ایک another کانسپریسی سن لیں کہ یہ فیصلہ اس وقت کیوں سنایا گیا، وہ یہ تھا، چلیں یہ اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ بہرحال اب ہوگا کیا جی، فیصلے کی اپلائی کر دی ہے PTI نے، اور کاپی کے لیے کاپی ہے ہی نہیں، کیونکہ فیصلہ ابھی پورا فیصلہ تحریر نہیں ہے، 2 صفحے جاری کر دیے گئے ہیں، اور باقی انہوں نے کہا جی لکھیں گے، اور ایک ممبر بیمار ہے، اس کے دستخط نہیں ہے، وہ بھی آئیں گے۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کتنی دیر میں جو ہے PTI کو اس کی مستند کاپی مل جائے گی۔ اس کے بعد خیال تھا کہ یہ ہلہ گلہ ہوگا اور مار دھاڑ ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا، تو اس دوران اس کو مزید طرح ہوا دی جائے گی۔ تو عمران خان اور ان کے رفقا نے اور ان کے ایڈوائزرز نے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی، اس دفعہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف بہت ہی سینسیبل انداز میں کھیل رہے ہیں، بہت سینسیبل پلے ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ رات تک یہ جتنا بھی غم و غصہ ہو گیا نکل گیا، اس کے بعد اجلاس بلایا، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوا میں اڑ جائے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر جو قانون ساز ہیں، ڈاکٹر بابر امان ہیں، فیصل چودھری ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، اس لیے ہوا میں اڑ جائے گا یہ فیصلہ برقرار رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ہم کریں گے جی، چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج کر کے اپنے قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے پھر اس کے بعد اس اجلاس کے بعد پیغام بھی ریکارڈ کروایا، اور اس میں انہوں نے سب جو بھی احتجاج کر رہے تھے ملک بھر میں ان کو کہا کہ واپس چلے جائیں، ہمیں پرامن رہنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، ایسا کوئی حالات خراب نہیں کرنے کہ جس سے کسی کو فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ فیصلہ عجلت میں جاری کیا گیا، اور یہ فیصلہ پہلے سے پتہ تھا
کیونکہ سیکورٹی بڑھا دی گئی، یہ سب کچھ کر دیا گیا، اور اس کا اندازہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات گئے عمران خان صاحب سے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے کوئی بھی فیور لینے اور دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ کوئی فیور مجھے چاہیے، نہ میں لے سکتا ہوں، نہ دے سکتا ہوں۔ آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا، حقیقی آزادی کی طرف جاری رکھوں گا، لوگوں کے پاس جاؤں گا، لوگ جیسا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد فوری بعد آپ نے دیکھا کہ بنی گالہ میں بہت ساری پہنچ گئی۔ اب یہ ہے کہ مقدمہ درج کروانے کی بات کی جا رہی ہے، مقدمہ درج ہوگا، FIR درج ہوگی، یعنی ایک سے ایک طریقے سے ایک FIR، دوسری، تیسری، چوتھی، کہاں سے شروع ہوا تھا۔ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مراسلہ سرکار کو، اور 6 ماہ کے بعد ابھی تک نہ کسی وزیر کے خلاف کوئی کرپشن کا اسکینڈل ملا، نہ ہی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ملا، نہ ہی کسی اور کے خلاف ملا۔ اور اس دوران انسداد دہشت گردی کے مقدمے بھی ہو گئے، توہین مذہب کے بھی ہو گئے، توہین فلاں کے بھی ہو گئے، سب کچھ مقدمات ہو گئے۔ اور لیکن پھر کہا گیا کہ پتہ نہیں کوئی کیا برآمد ہوگا، تو آخر میں آ کے توشہ خانہ پہ بات آ کے رکی ہوئی تھی۔ ضمنی الیکشن ہو گیا، 2 ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کا ووٹ بینک انکریز ہو رہا ہے۔ یہ ساری ایکسرسائز -1 کر کے دیکھنے کی کر لی، نہ کوئی ووٹر پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ سپورٹر پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹرین پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی کوششیں کی جا رہی، نہ کوئی اب ٹیلی فون کال اور دھمکیاں، ننگا پن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزما کے دیکھ لی ہیں، تمام حربے آزما کے دیکھ لی ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کو کیا کال آف، سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، بالکل۔ اور یہ ایک بہت اچھا میسج گیا ہے، اور انہوں نے اب چیلنج کرنا ہے، چیلنج کر کے آگے بڑھیں گے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ ان بٹوین ہی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی ٹھہرنے کا خواہش ہے، کوشش ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پوری ہوگی، کیسے نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب اگلی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج، ان کی گرفتاری، ان کو جیل میں ڈالا جائے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے وہ تمام چیزیں ریورس ہوں۔ نواز شریف صاحب کسی بھی طریقے سے وہ کہتے ہیں ریورس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر پنجاب حکومت کی واپسی ہونی چاہیے، پھر نواز شریف صاحب جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ 29 سے پہلے ممکن ہیں، 29 سے پہلے مجھے نہیں لگتا یہ چیزیں ممکن ہو سکیں گی، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جانے میں ٹائم تھوڑا ہے، باقیوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔